اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ومن کیئر سینٹر اور میں ہوں نسرین خان. ہمارا پروگرام انسان کے نام. اس پروگرام میں آج ہم آپ کو جس انسان سے ملوانے جا رہے ہیں ان کا کنٹریبیوشن نصف صدی پر مشتمل ہے. انہوں نے بین المذاہب مکالمے کے لیے گزشتہ 50 سالوں سے کام کیا ہے اور اس کام کے لیے انہوں نے شاعری، ادب اور صحافت سب سے کام لیا ہے. اس سلسلے میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. تو ملتے ہیں جناب ڈاکٹر کمل فیروز صاحب سے. السلام علیکم. تھینک یو جی، ویلکم ٹو آور پروگرام. بہت شکریہ. آپ کا کامیابیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے اور بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا ہیومینٹی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ادب سے متعلق آپ نے بڑا کام کیا ہے. تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ خود کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ سب سے بہترین جگہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کس میں سب سے بہترین رول پلے کر رہا ہوں؟ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں بیسیکلی شاعر ہوں. بائی پروفیشن میں جرنلسٹ ہوں. بین المذاہب مکالمہ جو ہے یہ میری زندگی کا مقصد اولین ہے. مشن ہے آپ؟ تاکہ مشن ہے. اس سے مقصد یہ ہے کہ مذاہب کے درمیان تمام مذاہب محبت اور پیار کا درس دیتی ہیں، لیکن بعض ناقبت اندیشوں نے، مذہبی جنونیوں نے، انتہا پسندوں نے مختلف مذاہب کے درمیان کشیدگی، مناقشت، منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی. ہم نے اور ہمارے احباب نے مل کر اس کام کا آغاز کیا کہ لوگوں کے درمیان ہم آہنگی، یکجہتی اور ایسے جذبات کو فروغ دیا جائے جو کمال انسانیت کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں. کیونکہ بیسیکلی انسان ہے. مذہب اختیاری چیز ہے. میں مسیحی ہوں، آپ مسلمان ہیں، کوئی شخص ہندو ہے، سکھ ہے، تو وہ اس کے ذاتی عقیدے کا مسئلہ ہے. بیسیکلی ہمارے جذبات، محبت، پیار، رشتے ناطے وہی ہیں. بنیادی طور پر ہم انسانیت کے رشتے میں بندھے ہوئے سب کے سب. آپ گزشتہ 50 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. 50 سال پہلے اور اب میں آپ کو کوئی امپروومنٹ نظر آتی ہے یا ڈیٹیریشن نظر آتی ہے؟ اصل میں جب ہم نے اس کام کا آغاز کیا تھا اس وقت میں نے ایک جریدے کا ابتدا کی جس کا نام شاداب تھا. تو اس میں ہم نے اس کا پہلے اداریے میں لکھ دیا تھا کہ اس جریدے کا مقصد قائد اعظم کے اصل نظریہ پاکستان جو اب مسخ ہو چکا ہے اس کو فروغ دیا جائے اور کرسچن مسلم ڈائلاگ کو فروغ دیا جائے. مسلمانوں، کیونکہ پاکستان میں مسیحی جو ہیں وہ اقلیتوں میں اکثریت ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک جی. تو وہ سب سے بڑی اقلیت ہیں پاکستان. تو مقصد یہ تھا کہ جو بودھ ہے اس کو دور کیا جائے اور آپس میں بہت سے عقائد میں ہم آہنگی ہے، اشتراک ہے مسلمانوں کے درمیان اور مسیحیوں کے درمیان، اور اس کو فروغ دیا جائے اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کو مکالمے کے ذریعے آپس سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے اور مناظرے کی شکل میں نہیں. بہت اچھی بات. میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو اتنے عرصے سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو یہ فروٹفل لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کی اور اس میں کچھ کوشش جو ہے وہ کامیاب بھی ہوئی؟ جہاں تک ہماری ویژن ہے اس طرح تو یہ ابھی صورتحال نہیں بنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں یہ بات بین المکالمہ جو تھا ہم آہنگی تھی اس کو خاصا نقصان پہنچا. بہت سے مسائل ایسے آئے، بہت سے چیزیں ایسی آئیں جس میں یہ بات جو ہے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اس پر، مختلف اداروں نے، مختلف شخصیات نے
اس پر سوچ بچار شروع کی اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور وہ لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کئی NGOs بن گئے ہیں جو بڑے بڑے سیمینار کراتی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہوٹلوں میں بڑے بڑے سیمینار کرا دینا اس موضوع پر، صدر پاکستان نے بھی اسلام آباد میں صدر ہاؤس میں، ایوان صدر میں بھی بہت سے پروگرام ہوئے، لیکن اس کو گراس روٹ میں آنا چاہیے، گلی محلوں میں یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہمارے علماء کرام جب مجالس میں آتے ہیں، بین المذاہب مجالس میں، وہاں دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں تو وہ اپنے حلقوں میں یہ باتیں مساجد سے ہونی چاہیے، گرجا گھروں سے ہونی چاہیے، مندروں سے ہونے چاہیے، گردواروں سے ہونی چاہیے. محض سیمیناروں، جب تک ہم اس کو اوپرلی سطح پر رکھیں گے تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہے گی. تو ہم میں تو پہلے ہی ہم آہنگی موجود ہے. اصل تو یہاں جہاں ہم آہنگی موجود نہیں ہے ان روٹس پر جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور، آپ نیت سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پھل لگاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں جی. اور آپ لکھتے بھی ہیں اور جرنلزم بھی آپ کا اڑنا بچھونا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن کن سے انسپائر ہیں؟ شاعری میں کس سے انسپائر ہیں، نثر میں کس سے، اور جو جرنلزم ہے اس میں کس سے؟ دیکھیے جی، شاعری میں میں نے سب سے پہلے میں شاعری اور جرنلزم کی ابتدا میں نے ایک صورتحال کے تحت مجھے سرگودا جانا پڑا، تو وہاں میں نے ان دونوں چیزوں کا آغاز کیا. وہاں سید الطاف مشہدی، شاعر شباب سید الطاف مشہدی سے میں نے ابتدا میں اصلاح لی. ظاہر میں ان سے متاثر تھا، وہ شاعر رومان بھی تھے اور شاعر شباب بھی کہلواتے تھے. اس کے بعد میں لاہور آ گیا، تو وہاں میں نے سرگودا میں ہفتہ روزہ پیام قائد اور ہفتہ روزہ خودی کی ادارت کی. ملک عمر دراز خان اوان اس جریدوں کے مدیر و مالک اور مدیر اعلیٰ بھی تھے، تو وہاں سے میں نے آغاز کیا. جب لاہور آیا تو یہاں میں نے الطاف پرواز صاحب سے اصلاح لینی شروع کی ابتدا میں، اور روزنامہ زمیندار میں اور کچھ جرائد میں نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا. تو مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ آئیڈیل تھے، بانی ہیں پاکستان میں جرنلزم کے. تو فیض احمد فیض اور ظہیر کاشمیری سے میں بے حد متاثر ہوا، اور یہ دونوں میرے آئیڈیل بھی تھے. اور فیض صاحب تو اخبار نویس بھی تھے، روزنامہ. آپ کو ان کے پاس بیٹھنے کا، ان سے بات چیت کر کے سیکھنے کا موقع ملا؟ ہاں جی، میں فیض صاحب کے گھر جایا کرتا تھا، اور وہ ہماری ابتدائی عمریں تھیں. جب میں سرگودے میں جرنلزم کا آغاز کیا تو میری 17-18 سال عمر تھی، اور جب میں شاعری کے حوالے سے فیض صاحب کے پاس جانا کیا اس وقت 22-23-24 سال کی عمر تھی. اچھا، تو جب آپ نے بین المذاہب ڈائلاگ کے لیے خود بھی مذہب پڑھنا پڑتا ہے اور جاننا پڑتا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا کیا ہے، تو آپ نے اس کے حوالے سے بھی کسی سے ٹیچنگ لی، کسی سے سیکھا؟ نہیں، اس سے یہ ہے کہ میری جو فیملی ہے یہ بین المذاہب فیملی ہے. میرے آباء و اجداد راجپوت تھے، باپ کی طرف سے بھٹی ہوں، ماں کی طرف سے کھرلوں، اور میرے نانا اور دادا نے ترک اسلام کر کے مسیحیت قبول کی تھی. تو ان دونوں کے رشتہ دار جو ہیں وہ باقی وہ سارے آج بھی، میری خالہ نے بعد میں خود انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور ملک کے ربانی اوان سے شادی کی. اس طرح میری فیملی بین المذاہب، اور میں نے پھر یہ سارے مذاہب کو پڑھنا شروع کیا. میں نے
ننیحال کو پڑھا، ددیال کو پڑھا. ننیحال میرا اہل تشیع تھا، ددیال حنفی تھا. تو ان کو ان کے عقائد، قرآن پاک، احادیث، اس طرح پڑھتے 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 میرا آپ نے کہا کہ ان سب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کروں. اچھا تو اپنی ذرا فیملی لائف کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے 3 بچے ریز کیے ماشاءاللہ، اور سب بڑے لائق ہیں. فیملی آپ نے کیسے ریز کی؟ شاید لوگوں کے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو لپاٹیے سے ہوتے ہیں، وہ تو بے پرواہ سے ہوتے ہیں، اور ادبی لوگ بھی آپ کو کم خال کوئی بہت ہی اچھا بھی آپ کو ملے گا، لیکن عام طور پر توازن نہیں قائم کر پاتے نا لوگ. تو آپ نے کیسے یہ توازن قائم کیا؟ دیکھیے جی، میں نے جب میری شادی 66 میں میری شادی ہوئی تو میری بیوی سلیمہ کنیڈ اسکول کی ٹیچر تھی. تو میں نے اس دوران، شادی کے دوران، اسے پتا تھا میں شاعر ہوں، ادیب ہوں، اور ایک اعتبار سے ہماری ارینج میرج تھی. آپ کے شاعر ادیب ہونے کی وجہ سے وہ ڈری تو نہیں کہ شاعر ہیں ادیب ہے تو نہیں، اسے اس کے لیے بڑی اچھی بات تھی. تو دونوں کی پسند سے ہوئی. اس نے مجھے پسند کر لیا، میں نے اسے پسند، ہم دیکھا عزیزوں سے ملاقات کے حوالے سے. تو اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو میں نے کہا کہ اب یہ ہم اکیلے ایک مکان میں رہتے ہیں، اور میں اگر سارا دن باہر گزاروں گا تو یہ بیچاری کیا کرے گی؟ یہ تو میری خاطر ماں باپ چھوڑ کے آ گئی ہے سب کچھ. تو میں ان دنوں کرسچین لٹریچر بورڈ میں سیکرٹری کے عہدے پر کام کرتا تھا. کتابوں کی تالیف، تصنیف کا کام، ترجمے کا کام. تو میں چھٹی کے فوراً بعد گھر پہنچ جاتا تھا. پھر میرا ایک بچہ پیدا ہوا، 2 بچے پیدا، 2 سال کا فرق ہے دونوں میں. خود میں نے اسی روایت پر چلا جو میرے ماں باپ کی تھی. میری 3 بہنیں ہیں مجھ سے چھوٹی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، میرا بھائی کو نہیں ہے. ہم دونوں میں 2 سال کا فرق ہے بہن بھائی. یہی ہم نے اپنے بچوں میں بھی، میرے بچے، تینوں بچے 2 سال کے فرق سے ہیں. میرا جو دونوں بیٹے جب 2 سال کے بعد پیدا ہوئے، شاداب اور آفتاب، تو میری بیوی کہنے لگی کہ کمل بس کریے، ہم یہ دونوں ہی کو پال پوس کر اس قابل بنا لیں تو یہی بڑی بات ہے. تو میں نے اسے کہا نہیں سلیمہ، ایک کڑی ہونی چاہیے، اس طرح ہی کیا. تو اس نے کہا کہ جی پھر منڈا ہو گیا. پھر میں کہا ساڈی قسمت. میں نے دعا مانگی، جو یہ شمائلہ پیدا. اور میں نے اس دن، میں بی بی پاک دامن میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اس وقت سائیکل ہی تھی میرے پاس. تو میں نے مٹھائی تقسیم کی. سب لوگ کہنے لگے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو مٹھائی تقسیم کر رہے ہو. میں کیا، میں نے یہ لڑکی مانگی ہے، یہ خدا نے مجھے دی ہے، تو یہ اس طرح. اور پھر ہم دونوں میاں بیوی نے، وہ ٹیوشنیں پڑھاتی تھی، میں شاداب رسالہ جاری کیا. اس سے پہلے 69 میں، 66 میں شاید 3 سال بعد میں نے رسالہ بھی جاری کر لیا، کیونکہ وہ تنخواہ جو مجھے وہاں ملتی تھی اس سے گزارا نہیں ہوتا تھا. تو بچوں کی پرورش، دھیان سارا. لیکن اس دوران آپ نے شاعری نہیں کی نا کچھ دیر کے؟ ہاں، 15 سال میں نے پھر یہ تہیا کر لیا کہ جب تک بچے اس قابل نہ ہو جائیں اپنے طور پر زندگی گزارنے کے یا اپنے معاملات کو چلانے کے، اسکول خود جا سکیں ہر جگہ، تو میں نے 15 سال مشاعروں میں جانا بند کر دیا. شاعری میں کرتا تھا گھر میں، دوستوں سے کم ملنا، کوئی دوست آ جائے ملنے الحمدللہ، لیکن میں خود جو لاابالی پن تھا وہ میں نے ترک کر دیا تھا، اور باقاعدہ شاعری میں کرتا رہا. اور یہ میرے 5 مجموعے ہیں، یہ اسی دوران میں شاعری میں 15 سال. لیکن
میں نے اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیا. جو عموماً لوگ جو ہے وہ شاعروں کے بچے بگڑ بھی جاتے ہیں اسی لیے کہ ان کو پوری شاعر خود بھی بہت بگڑے وہ پہلے بگڑے ہوتے ہیں تو ان کو توجہ نہیں ملتی. تو میں نے پوری توجہ تینوں بچوں پر دی اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے. بالکل ماشاءاللہ. سارے اعلیٰ عہدوں پر. ایک بیٹا شاداب امریکہ میں ہے, بیٹی شمائلہ اور آفتاب دونوں انگلینڈ میں ہیں اور ماشاءاللہ اچھے عہدوں پر کام کر رہے ہیں. یعنی آپ کامیاب رہے اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی جی ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے اپنے سارے فرائض سر انجام دیے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا وصف, کوئی 2 وصف مجھے بتا دیں اور صاف کہ جو ہوں تو وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے, یعنی جس کو نرچر کرتے رہنا چاہیے, جیسے بہادری ہے, جیسے عاجزی ہے, جیسے بردباری ہے, برداشت ہے, یہ ساری بڑے اعلیٰ اوصاف ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ان میں سے کیا ہے؟ دیکھیے جی, اس میں جتنی بھی چیزیں آپ نے کہی ہیں اس میں سے میں کسی پر بات نہیں کرتا. میں جو انسانی وصف سمجھتا ہوں اس میں سب سے اول بات محبت ہے. محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. محبت ہی انسان کو, لیکن محبت ایسا وصف ہے. محبت یہ آج کی وہ نہیں بات کر رہا, میں یہ کہتا ہوں کہ گاڈ از لو اینڈ لو از گاڈ. میرے محبت کا تصور جو ہے, انجیل کی ایک آیت ہے کہ ایمان, امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے. اور اس بات کو سلطان بہو نے کہا. اس نے کہا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی ہوں. تو یہ محبت آپ کو تمام مراحل میں جو ہے زندگی کے. جی آپ کی بات جو ہے وہ بڑی اور مناسب ہو جاتی. دوسری بات امن. میں جس خداوند کو مانتا ہوں, مسیح کو, یسوع مسیح کو, انہیں پرنس آف پیس کہا گیا. انہوں نے کہا امن. انہوں نے کہا کہ میں جنگ کرانے نہیں صلح کرانے آیا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو اور اپنے دشمنوں پر کسی پر لعنت نہ بھیجو, یہاں تک کہ دشمنوں پر بھی لعنت نہ بھیجو. اپنے ستانے والوں کو سے بھی محبت کرو اور ان کے لیے دعا کرو. اور اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو. تو یہ محبت کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. اگر انسان کے اندر محبت نہ ہو تو یہ اوصاف پیدا ہی نہیں ہو سکتے. ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے اوصاف جو ہیں, آپ نے ٹھیک بات اس طرح سے بیان کر دی کہ اگر آپ بہادر ہیں, آپ بردبار ہیں, آپ کے اندر برداشت ہے, لیکن آپ محبت کرنے کے اہل نہیں ہیں, تو یہ سب خالی پھیکی باتیں ہو جائیں گی. اس حساب سے آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ محبت ہوگی تو میں آپ کو معاف کروں گا, محبت ہوگی تو میں آپ کو برداشت کروں گا, آپ کی ہر زیادتی کو, اور پھر آپ کو معاف کروں گا محبت کی وجہ سے. ادروائز تو مجھے آپ سے انتقام لینا ہوگا. پھر بہت اچھی بات ہے کہ زندگی میں ہر جو جذبہ ہے یا ہر جو وصف ہے اس کے اندر اگر ہم محبت کی آمیزش کرتے تو وہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے. میرا پروگرام ینگسٹرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور جو انسانیت کی خدمات ہیں ان کے اعتراف کرتے ہوئے ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی ایسی ایفرٹ کریں. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جس سے کہ ہم ایک بہترین انسان بن سکیں, ایک کامیاب انسان بن سکیں, ایک اچھے پاکستانی بن سکیں؟ کیا کیا چیزیں ہیں, کیا انگریڈینٹس ہیں جن سے یہ اٹین کر سکیں؟ دیکھیے جی, میں ایک عرض کروں کہ یہ جو بین المذاہب مکالمہ ہے اور ہم آہنگی یکجہتی کا جو تصور ہے, اس کو ہمیں فروغ دینا ہوگا. اس کی وجہ سے تمام پاکستانی آپس میں ہم آہنگ ہو سکتے ہیں, ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں, ان کی ایک سوچ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور یہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ
رہتے ہیں. مسیحی جو ہیں وہ پاکستان میں اقلیتوں میں اکثریت ہیں. اور آپ دیکھیں مسیحیوں نے طبی خدمات کی اور ہسپتال قائم کیے. جب اس زمانے میں جب ہسپتال تھے ہی نہیں، یو سی ایچ ہسپتال کی مثال، یو سی ایچ ہسپتال جیسا کوئی ہسپتال ہی نہیں تھا. پھر اسکول کالجز قائم کیے، ایف سی کالج، اس وقت کالجز اسکول، کیتھیڈرل اسکول، سینٹ اینٹی اسکول، یہ سارے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں مسیحی بچے کم پڑھتے ہیں، زیادہ تعداد مسلمان بچوں کی ہوتی ہے، دیگر مذاہب کے بچوں کی ہوتی ہے. کسی اسکول میں چلے جائیں وہاں زیادہ سے زیادہ 50 60 70 بچے مسیحی ہوں گے، باقی سب مسلمان ہوں گے. اور وہ بلا تخصیص تعلیم دیتے ہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ ہے جو ہے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ دوسرا خواہ کس سے بھی طریقے سے زندگی گزار رہا ہو، انسانیت کی خدمت اصل خدمت ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت پیاری بات کی. لیکن اب میں جاتے جاتے آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی وجہ شہرت تو شاعری ہے نا، اور آپ نے بڑی رومانٹک شاعری بھی کی، آپ نے تھوڑی مذہب کو بھی ٹچ کیا، آپ نے سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی بات کی. تو ہمیں اس حوالے سے 2-3 اچھے اچھے شعر سنا دیں اپنے، جو ان تینوں چاروں ایریاز کو ٹچ کرتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو بین المذاہب مکالمہ کے حوالے سے، جسے میرے مسلمان علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں. مولانا عبد القدیر آزاد، پہلے ہم جب بنیاد رکھی تھی تو ہم نے مولانا عبد القادر آزاد خطیب جامع مسجد تھے، بشپ عنایت مسیح بشپ آف لاہور تھے، اور ایک کیتھولک بشپ فادر کیروبین تھے جو ان کا تعلق بیلجیم سے تھا. یہ اینگلیکن چرچ سے تھے، پروٹسٹنٹ بشپ عنایت مسیح، اور یہ کیتھولک اور مولانا عبد الخبیر آزاد. بعد میں پھر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب وہ مفتی عاشق حسین اور مولانا اکبر حسین بہت بڑے اہل تشیع تھے، مناج حسینیہ، اس طرح لوگ آتے گئے اور کام چلتا گیا. صورتحال یہ بنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو اسی لیے آگے بڑھایا کہ لوگ آپس میں ہم آہنگی پیدا کریں. جی، تو اس کے حوالے سے شعر آپ ہاں، شعر میں، اور ایک شعر جو ہے وہ زیادہ معروف ہوا، جو سب لوگوں نے پسند کیا، اور وہ بھی اب جب اس قسم کا سیمینار ہوتا ہے یا پروگرام ہوتا ہے تو وہ شعر مسلمان علماء بھی پڑھتے ہیں کہ دین کوئی بھی اختیار کرے، دین کوئی بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے. دین کوئی بھی اختیار کرے، کوئی بھی دین ہو، آدمی آدمی سے، دین کوئی بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے. اور دوسرا شعر ہے کہ 2 ہی باتیں یاد رکھیں عمر بھر، 2 ہی باتیں یاد رکھیں عمر بھر، احترام دین و مذہب، احترام آدمی. 2 ہی باتیں یاد رکھیں عمر بھر. نہ آپ کو مذہب ہلنے دے گا، نہ احترام آدمیت آپ کو ہلنے دے گا، یہ دونوں آپ کو جوڑے رکھیں. جوڑے رکھیں. بہت ہی خوبصورت بات. ایک شعر جو میرا بہت معروف ہے، بلکہ 2-3 شعر سنا دیتا ہوں جو شاعری کے حوالے سے بہت معروف ہیں. ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے زندگی میری، آپ چاہیں تو شعر ہو جائے. یہ انڈیا کے ٹیلی ویژنوں پر بھی بہت مقبول ہوا چلا. وہاں ایک خاتون نے کہہ دیا کہ کمل فیروز نے پرپوز کرنے کا شعری طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک مصرع ہے زندگی میری، آپ چاہیں تو شعر ہو جائے. 2 مصرعوں سے ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک اور شعر جو بہت معروف ہوا کہ یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، جائیے آپ کوئی بات نہیں، جائیے آپ کوئی بات نہیں. یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، جائیے آپ کوئی بات نہیں. اور ایک شعر کے تیور دیکھیے، پہلے مصرے کے تیور اور دوسرے مصرے کے. میری بلا سے
वो आए ना आए, मेरी बला से वो आए ना आए, मेरी बला से वो आए ना आए, मगर दिल में तमन्ना तो रहेगी। वाह, मगर मेरी दिल में तमन्ना। पहले मिसरे में देखिए, मेरी बला से वो आए ना आए, मगर दिल में तमन्ना तो रहेगी। और एक शेर आखिर में और सुन लीजिए, मैं रस्म आशिकी को शहर में रुसवा नहीं करता, और मोहब्बत मैं भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता। मोहब्बत मैं में रस्म भी करता आशिकी हूँ, को शहर में रुसवा नहीं करता, मोहब्बत मैं भी करता हूँ मगर मगर चर्चा नहीं चर्चा करता। नहीं बहुत करता। शुक्रिया। फिर असल मोहब्बत आप ही करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमने आपको जिस शख्सियत से मिलवाया वो एक इंतहाई खूबसूरत इंसान है जो बहुत प्यारी बातें करते हैं, मज़हब के हवाले से, अदब के हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से, और फिर उनके अंदर जो जर्नलिस्टिक रूह है वो भी सारी चीज़ों को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बयान कर देती है। तो उनका पैगाम है कि बैनुल मज़ाहिब मुकालमा जारी रहना चाहिए। उनका पैगाम है कि मोहब्बत हर वस्फ़ के अंदर शामिल हो तो फिर वही वस्फ़ कमाल हो जाता है। तो उम्मीद है आप उनकी बातों से सीखेंगे और जो बेहतरीन इंसान, एक खूबसूरत इंसान उनके अंदर है उसको समझेंगे और उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। इस पैगाम के साथ कि अपने साथ, अपनी मज़ाहिब के बाकी लोगों के साथ मोहब्बत के अंदाज़ अपनाइए, इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने